السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، خواتین ملت، ماں اور بہنوں، آج ہمارا شعبان کے مہینے کا اجلاس عام صیام رمضان فرضیت و احکام کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے. ماہ رمضان کی آمد قریب ہے اور اس لحاظ سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر استقبال رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. تاجر اپنے حساب سے اور دوسرے مختلف طبقات کے لوگ اپنے اپنے حساب سے. لیکن ایک مسلمان کو اس عبادت کے موسم کا کس انداز سے استقبال کرنا چاہیے، یہ میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے. اور صوم رمضان ایک عمل ہے جس کے لیے اس سے متعلق احکام ہمیں جاننا چاہیے. اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہدایات دیے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے. ظاہر بات ہے کہ رمضان کے احکام و مسائل کی ساری تفصیلات ایک ہی مجلس میں تو بیان نہیں کی جا سکتی، جس کے لیے باقاعدہ ہمارا اور آپ کا اسلامی سینٹر کورس منعقد کرتا ہے اور اس میں کئی ہفتے لگائے جاتے ہیں. ظاہر بات ہے ایک مجلس میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کریں گے. اور سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیں گے جو صوم رمضان سے متعلق ہیں، اور اسی کے ضمن میں اسی کی تفسیر میں بہت ساری احادیث کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا. جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 187 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم اور اس کے احکام کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے اپنے قول سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر صوم فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب آئیے اس کے مختلف جملوں کی الگ الگ مختلف جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کیا جامعیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ بڑی محبوب پکار ہے اور ایمان والا اسے سنتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی کہتے ہیں کہ جب تم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہوئے سنو تو اپنے کان لگا دو، کیونکہ یا تو اللہ تعالیٰ کسی خیر کا حکم دے رہا ہوگا جس پہ تمہیں عمل کرنا ہے، اور یا کسی برائی سے روک رہا ہوگا جس سے تمہیں رک جانا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے کان لگا دو، فرعها سمعک یا فرعها سمعک،
کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہمارا گوش بن جاؤ، یہ کہو کہ اے اللہ میں تیرا غلام، تو میرا آقا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولا تو ہمیں کیا حکم دینا چاہتا ہے؟ مولا تو حکم دے اور ہم تیرے حکم کی تعمیل میں سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا یہ بڑی محبوب پکار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز کے خطاب رکھے ہیں، جیسے ایک تو یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور جب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے تو ایمان والوں کو خوشی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہی ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ولی ہے، کاردار ہے، بگڑی بنانے والا ہے، کام بنانے والا ہے، ضرورتوں کا ذمہ دار ہے، اور جس کی ضرورتوں کا ذمہ دار اللہ ہو، اور جس کی بگڑی بنانے والا اللہ ہو، اور جس کے کام آنے والا اللہ ہو، اس کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ تو آج بندہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پکارا، اللہ نے مجھے کہا کہ ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خطاب کو قرآن میں رکھا ہے کہ ساری انسانیت کو پکارا ہے، یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے سارے انسانوں کو اللہ سے ڈرو، تمہارا رب ہے، اپنے اللہ سے ڈرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب سے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کے نیاز میں قابل تعریف ہے۔ اور کہیں اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس بار پکارا جہاں ساری انسانیت کو خطاب کیا، اور کہیں اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو خطاب کیا جس میں سے ایک اہل ایمان ہو گئے، یا اسی طرح سے کافروں کو کہا یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں سے مخاطب کرتے ہوئے نہیں کہا ہے ڈائریکٹ، قل یا ایھا الکافرون کہا ہے تو کھل کر کے کہا، یا ایھا الکافرون ڈائریکٹ نہیں کہا ہے، ڈائریکٹ صرف ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، وہ بھی قیامت کے دن کے بارے میں، کہ اس دن کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگ جو کفر کر چکے دنیا میں، آج عذر نہ کرو، آج بہانے نہ بناؤ۔ آدمی جب مجرم ہوتا ہے تو مختلف بہانے بناتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہے گا تم کفر کر چکے ہو، اب تم بہانے آج نہ بناؤ۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بار بار مخاطب کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے زیادتی نہ کرو، حد سے آگے نہ کرو۔ تو اس طرح کے مختلف خطابات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن وہ خطاب جو اہل ایمان سے ہے وہ ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں تین بڑے بڑے باتیں ہم کو سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ایک خاص صفت کے ذریعے پکار رہا ہے وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اے میرے مومن بندو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، کیونکہ انہیں ایمان کے خصوصی صفت کے ساتھ متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ اسی طرح سے جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو وہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم دینے والا ہے کوئی بہت اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خصوصی طور پر اپنے خاص بندوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو۔ تو آگے جو حکم دے رہا ہے اللہ کسی خاص بات کا حکم دے رہا ہے، اور یہاں پر کس خاص بات کا حکم دیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر صوم رمضان فرض کیا گیا، کیونکہ صوم رمضان یہ اسلام کا کلمہ توحید کے بعد دوسرا رکن یا تیسرا رکن ہے، کلمہ توحید کے بعد، یعنی کلمہ توحید پہلا رکن، کلمہ شہادت، پھر صلاۃ، پھر زکوٰۃ، اور پھر صوم رمضان، اور پھر حج۔ تو یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کی ایک بنیاد ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے اے ایمان والو، تو وہ ہمارے احساس کو جگا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کی چنگاری ہے، ایمان کا جذبہ ہے، تو پھر یہ کام کرو تم، اگر ایمان ہے تو یہ کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے احساسات کو جگانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر صوم فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا یا اس کا فائدہ کیا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا؟ اس میں بڑے فائدے ہیں۔ ایک کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا یا اس کا فائدہ کیا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا؟ اس میں بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ عبادت بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا،
اور ان کو شریعتیں عطا فرمائیں اور شریعتیں مختلف رہیں، لیکن صوم کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی صوم دیا جیسے ان کو صوم دیا ہے، صوم کی عبادت ان کو بھی دی تھی، اس لیے کہ صوم ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم عبادت ہے جو ہر زمانے کے لائق ہے، اس کا ثواب بھی بہت ہے، ہر کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، جو بھی صوم کو اپناتی ہے بہت فائدے میں رہتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی دیا اور تم سے پہلے کی امتوں کو بھی دیا۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اس فائدے کو سمجھنے کے لیے کہ صوم کتنا فائدہ رکھتا ہے اپنے اندر اور کتنا ثواب رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسند احمد میں جو حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم صوم کو اپنا لو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں، صوم کو اپنا لو اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث میں، ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہوتا ہے سوائے صوم کے۔ میرے بھائیوں، میں بار بار صوم یا صیام کا لفظ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ کہ ہمارے یہاں روزہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ اسلام کے جو توحید کے بعد جو 4 ارکان بچتے ہیں، صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ، تو حج اور زکوٰۃ تو عربی لفظ میں باقی رہ گیا، لیکن صوم اور صلاۃ کے عربی لفظ میں باقی نہیں رہ گیا۔ صوم کو لوگوں نے روزہ سے بدل دیا اور صلاۃ کو لوگوں نے نماز سے بدل دیا، جبکہ عربی لفظ میں جو معنویت ہے وہ معنویت دوسری زبان کے کسی لفظ میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر آپ روزہ ہی کو لے لیجیے، صوم کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا۔ کیا روزہ میں یہ معنی ہے؟ روزہ میں یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ روز یہ فارسی کا لفظ ہے اور روزہ فارسی کا لفظ ہے۔ روز کے معنی ہوتا ہے دن، روزہ کے معنی ہوتا ہے دن بھر کا، یعنی ایسی عبادت جو دن بھر پائی جائے، تو یہ معنی تو نہیں رہے گا جو صوم میں ہے۔ صوم میں ہے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک لینا، جیسے کھانے سے روک لینا، پینے سے روک لینا، جنسی خواہشات سے روک لینا، تو یہ صوم ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا اور میری یہ دعوت بھی ہے کہ آپ سب بھی کوشش کریں کہ صوم یا صیام کا لفظ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور روزہ کا لفظ جہاں تک ممکن ہو اس کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ بندے کا سارا عمل خود اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے سوائے صوم کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور فرمایا کہ صیام ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی شخص کے صوم کا دن ہو تو وہ نہ ہی کوئی بےہودہ بات کرے، نہ ہی کوئی فحش کلامی کرے، نہ ہی چیخ پکار اور ہنگامہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اسے گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی لڑتا ہے تو وہ کہتے کہ میں صائم ہوں، میں صوم کی حالت میں ہوں، میں صوم کی حالت میں ہوں۔ اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک صائم کے منہ کی مہک، ایک صائم کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور صائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت اسے حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آگے جو ان کے فوائد سے متعلق ہیں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں جو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جو صائمین کے لیے خاص ہے، صوم رکھنے والوں کے لیے خاص ہے، اس دروازے کا نام ہے ریان، سیراب کر دینے والا، پیاس کو مٹا دینے والا دروازہ، اور اس سے صرف صائمین ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص رمضان کا صوم رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس شخص کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کے 5 صلاتیں اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، درمیان کے سارے گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جب تک کہ بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ مسند احمد میں صحیح سند سے آئی ہے کہ صوم اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے، بندے کے لیے
آئے گا سوم اور کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روک دیا تھا، میں نے اس کو پانی سے روک دیا تھا، میں نے اس کو اس کے خواہشات کی تکمیل سے روک دیا تھا، اے اللہ تعالیٰ تو میری شفاعت قبول کر دے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اور قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اسے راتوں میں سونے سے روک دیا تھا، یہ راتوں کو بیدار ہو کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ مجھے اس کا سفارشی بنا دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی عبادت جس کے اتنے سارے ثواب ہیں اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثل عبادت فرمایا ہے، تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھی فرض کیا، اس سے پہلے کی امتوں میں بھی فرض کیا، کیونکہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کا ثواب بہت ہے اور یہ ہر وقت کے لیے لائق ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے عبادت ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں بھی فرض ہوا تھا، ایک چیز جب آدمی کو اکیلے کرنا پڑتا ہے تو بہت گرا ہوتا ہے، اس میں بڑی مشقت کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہی جب آپ بھی کرتے ہیں، وہی دوسرا بھی کر رہا ہے، تیسرا بھی کر رہا ہے، چوتھا بھی کر رہا ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی دیکھ لیں، جیسے مثال کے طور پر آپ اس ملک میں سعودی عرب کے اندر جب سوم کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ سڑک پہ نکلیں تو سب آپ کو ٹائم ملے، حتیٰ کہ کافر بھی، اس کو بھی یہاں اجازت نہیں کہ سڑک پر کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس سے سوم کا احترام مخدوش ہو یا جو سوم رمضان کے احترام کے خلاف ہو، اس لیے وہ سڑک پہ بیڑی سگریٹ نہیں پی سکتا، سڑک پہ کھانا نہیں کھا سکتا، سڑک پر کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کرنا ہے تو اپنے روم میں جا کے کرے، باہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑے سکون سے جو ہے یہ عبادت گزرتی ہے، بڑے سکون سے، کیونکہ سب سے سب قائم ہے، سب بھوکے ہیں، سب پیاسے ہیں، سب جن کی خواہشات سے دور ہیں، تو ایک آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اکیلے کرنا ہو یا ایسی جگہ آپ جائیں کہ جہاں پر آپ کو حالت سوم میں ہیں لیکن ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور دوسرے لوگ مزے کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک وہاں پر گرانی ہو اور وہاں پر مشقت اور مصیبت ہو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم سے پہلے پہ بھی فرض تھا، یعنی اکیلے تم پہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت مشقت والی چیز ہے، یہ آسان چیز ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی صوم رمضان فرض تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے گویا ایک فائدہ اس سے ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک مقابلے کے لیے کہا ہے کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، صوم رمضان ایسی عبادت ہے یا صوم ایسی عبادت ہے کہ جس میں تم تنہا نہیں ہو، یہ عبادت تم پہ بھی ہے، اس سے تم سے پہلے بھی امتیں عبادت کر چکی ہیں، اب تم کو یہ عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ ان سے بڑھ کے، کیونکہ تم ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہو، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے خیر ہو، تم امت وسط ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے گواہ بنایا ہے، تمہاری کتاب سب سے عظیم کتاب ہے، تمہارا دین سب سے عظیم دین ہے، تمہارے رسول سب سے عظیم رسول ہیں، سید الرسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی حمد کا پرچم نصیب فرمائے گا، وہ سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرمائی۔ تو اس طرح کے اتنے سارے فائدے ہیں میرے بھائی، اتنے سارے فائدے ہیں، اتنی ساری تمہاری اہمیت ہے، تو تم کیا یہ صوم رمضان ویسے ہی رکھو گے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں میں رکھا؟ ظاہر بات ہے تم کو اس عبادت میں ان سے آگے بڑھ جانا چاہیے، آگے بڑھ جانا۔ جب دو آدمی کسی کام میں شریک ہوں گے تو یا تو دونوں برابر ہوں گے، جیسا کام اس کا ویسا کام آپ کا، یا تو ایک کم ہوگا دوسرا زیادہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے اگر ایک کم ہو دوسرا زیادہ ہو تو برتری کسے حاصل ہوگی؟ زیادہ ہو۔ تو اس لیے اگر آپ نے قوم کی عبادت کو اچھے انداز میں ادا کیا تو آپ کا درجہ اللہ کے یہاں زیادہ بڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو منافسہ کی، مقابلے کی دعوت کی ہے کہ صوم رمضان کو اچھے انداز میں ادا کرو، تاکہ یہ نہ رہ جائے کہ تم دوسری امتوں سے پیچھے رہ گئے، بلکہ تم دوسری امتوں سے تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے کی امتوں میں صوم رمضان کس طرح تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، جو سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 تک اگر آپ پڑھیں تو اس میں پورا واقعہ مریم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں صوم کا بھی ذکر آیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ معجزاتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام بلا باپ کے پیدا ہوں، اور مریم علیہ السلام جو نہایت ہی پاک دامن خاتون تھی اور نہایت ہی عزت دار تھی اور نہایت ہی عزت دار خاندان کی تھی، سارے لوگ ان کی پاک بازی کو جانتے تھے، تو
مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کر کے ہماری روح یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے پھونکتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام کے قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو دور رہو، پاک دامن عورتوں کی مرد کے قریب نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں روح پھونک دوں گا جس سے تم کو بیٹا پیدا ہوگا۔ کہا یہ کیسے؟ نہ میں بدکار ہوں اور نہ ہی کوئی مرد میرے قریب آیا ہے، اس کو بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، تو بلا باپ کے ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کرنا کون سی بڑی مشکل بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھونک دیا اور حاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد میں یہ دور چلی گئی آبادی سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص گزرے گا اور تم سے کچھ پوچھے گا ولادت ہو جانے کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد، تو اس کو جواب نہیں دینا، کیونکہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہے، میں بے گناہ ہوں، اور اس سے اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جتنا بڑا معجزہ بلا باپ کے ان کو پیدا کیا ہے، تو اسی طرح کے معجزے کے ذریعے سے ان کی بے گناہی بھی اللہ تعالیٰ ثابت فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ اگر کوئی انسان تمہیں نظر آ جائے تو تم اشارے میں کہہ دو کہ میں نے آج صوم رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تو بات جیسے آج ہم کو کھانے سے رکنے کا حکم دیا گیا، پینے سے رکنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے کی امتوں میں بات سے رکنے کے لیے بھی صوم میں بات سے بے گناہ ہوتا تھا۔ اگر آج یہ حکم ہو جاتا تو ہم لوگ صوم رکھ پاتے؟ صوم میں کیسے ہماری زبانیں شہنشیوں کی طرح چلتی ہے اور کتنا غلط استعمال کرتے ہیں صوم میں، اور صوم کے علاوہ بھی پورا یعنی زبانوں کا، اگر صوم زبان کا رکھ دیا جاتا تو شاید بہت مشکل ہوتی، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس شخص کے صوم کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اپنی زبان کی حفاظت ہونا چاہیے، اگر لیکن اس سے صوم نہیں ٹوٹے گا، اس سے صوم نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آدمی نے زبان کو غلط طور پہ استعمال کر لیا تو صوم تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے بچنا چاہیے، صوم میں ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پھر کہ مریم علیہ السلام اس طرح اشارے سے کہتی تھی، تو جب کوئی ایک شخص پہنچا اور انہوں نے اشارے سے کہا کہ میں تو صوم ہوں، بات نہیں کر سکتی، اتنے میں اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے مریم علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی، بے گناہی ثابت ہو گئی کہ بچپن ہی میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بے گناہی کی جو ہے معجزہ کی طور پر اپنی بے گناہی کا اعلان فرمایا۔ تو میں یہاں یہ مثال دے رہا تھا کہ ہم سے پہلے کی امتوں میں صوم رمضان موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر ایسے ہی صوم فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم سے پہلے کی امتوں میں صوم رمضان موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر ایسے ہی صوم فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صوم فرض کیا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے صوم کی ضرورت ہے، نہ ہمارے صلاۃ کی ضرورت ہے، نہ ہمارے حج کی ضرورت ہے، نہ ہماری زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ ہماری کسی اور عبادت کی ضرورت ہے۔ اگر ساری کائنات کے تمام لوگ سب سے جو برا انسان ہے اس جیسے ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر ساری کائنات کے تمام لوگ اس آدمی کی طرح ہو جائیں تو سب سے مستقی انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نہ کوئی اللہ کی سلطنت میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صوم فرض کیا ہے وہ ہمارے لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم بچ جائیں، اور کس چیز سے بچ جائیں؟
بہت ساری چیزوں سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ. صیام ڈھال ہے. ڈھال کیا ہوتا ہے؟ ڈھال لوہے کا وہ ہتھیار جس سے ایک جنگ کرنے والا دشمن کی حملے سے بچتا ہے، وہ ڈھال ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھال ہے یعنی یہ بچاتا ہے. یہ کس سے بچاتا ہے؟ یہ گناہوں میں پڑنے سے بچاتا ہے، یہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، یہ بہت ساری مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزوں سے یہ بچاتا ہے اور یہ ہمارے لیے تقویٰ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اور تقویٰ وہ عظیم چیز ہے کہ جو تمام عبادتوں کا مقصد ہے، نہ صرف صوم کا بلکہ صوم کے علاوہ جو بھی دوسری عبادتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر حج اور اس میں ہونے والی قربانیوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 35 میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے یہ عمل کیا تو کتنا اللہ کی محبت میں اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سمجھتے ہوئے اور کتنا دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے، یا یہ کہلوانے کے لیے کہ روزے دار ہیں، یا یہ کہ سماج میں سب لوگ ہیں تو میں بھی رہ جاؤں، یا اس لیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تم نے کیا ہے. اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. میرے بھائیوں، ہم لوگ دلوں پر بہت کم توجہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دلوں پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے. ہر عمل سے متعلق دو سوال ہوتا ہے. ایک تو ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تم نے رسول جو آئے تھے تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ کیسے ان کی بات مانی تھی تم نے؟ اور ایک اخلاص سے متعلق کہ اللہ ہی کے لیے کیا تھا کسی اور کے لیے کیا تھا. تو یہی قلبی عمل ہے، یہی قلبی عمل ہے کہ آدمی جو بھی کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے. ہم یہ بہت خیال کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارے رکعتین بالکل سیدھا ہو، ایسے جیسے سنت میں آیا ہے. ہم ویسے ہاتھ باندھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ باندھا ہے. ہم ویسے ہی سجدہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیا ہے. ہم ویسے پاؤں سے پاؤں ملائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ملایا کرتے تھے. لیکن ہم ویسے ہی خضوع بھی کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے تھے. اس کو اتنی توجہ نہیں ہوتی. ہم ویسے ہی اس نماز میں کسی کا نہ کسی کے لیے نماز چھوڑے، نہ مختصر کرے، اور نہ کسی کی وجہ سے نماز پڑھیں نہ نماز کو بڑھائیں. تو اخلاص یعنی نہ کسی کے ملامت کی پرواہ ہو اور نہ کسی کی تعریف کی پرواہ ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے جس میں کہ قلبی عمل سے ہم لوگ توجہ نہیں دیتے اور اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جبکہ دل ہی ایسی چیز ہے کہ اگر وہ سدھر جائے تو پھر پورا بدن سدھر جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. خبردار، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے گوشت کا کہ اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے. جس دل کے علاج پر ہم لوگ توجہ نہیں دیتے اور اس تنہائی میں بیٹھ کر کبھی کبھی اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی کتنی اصلاح کرتے ہیں. میرے بھائیوں، صوم میں تقویٰ ہے اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، قلبی عمل ہے. آپ ایسا ہو سکتا ہے آپ اپنے بند کمرے میں ہو، تنہا ہوں، آپ کے سامنے بہترین خوشگوار لذیذ میٹھا شربت ہو اور آپ کو پیاس بھی لگی ہوئی ہو اور لذیذ کھانا بھی موجود ہو. کوئی دیکھنے والا آپ کو نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں اور باہر نکل کے آئے اور لوگوں میں بنے رہیں کہ کون سے ہیں. آپ کی حسین و جمیل بیوی جس سے آپ دل توڑ کے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے پہلو میں ہے، آپ کی خواہش ہو رہی ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، دونوں تنہا ہیں اور آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نگرانی فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطلاع کو سمجھ کر کے، اللہ کی اطلاع پر اور اللہ کے دیکھنے کا یقین کر کے آپ ان ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں.
تو یہ تقویٰ ہے جو بندے کے اندر یہ صوم رمضان پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنا پورا صوم اس لیے رکھتا ہے کیونکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس میں اور بھی بہت ساری تقویٰ کی چیزیں ہیں، کیونکہ صوم کے ذریعے سے ایک روزہ رکھنے والا، صوم رکھنے والا اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، اور یہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص اللہ کی نگرانی کے احساس کا مشق کرتا ہے اور اسی میں رہتا ہے، تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ اسی طرح سے صوم کے ذریعے سے شیطان کے چلنے کی جگہیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ شیطان کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کے اندر شیطان ایسے ہی گردش کرتا ہے جیسے اس کا خون گردش کرتا ہے، اور جب ایک آدمی کھانا کم کر دیتا ہے، پینا کم کر دیتا ہے، تو خون کی گردش بھی کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ خود کمزور ہو جاتا ہے، تو خون کی گردش بھی اور خون کا دوڑنا بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ جب خون کا دوڑنا کمزور ہوگا تو خون کے ساتھ ساتھ جو دوڑ رہا تھا، خون میں مل کے جو دوڑ رہا تھا، اس کا دوڑنا بھی کمزور ہوگا۔ تو اس طرح سے شیطان کا حربہ اور شیطان کا غلبہ اور شیطان کا تسلط انسان پر کمزور پڑ جاتا ہے، اور یہ تقویٰ ہے۔ اور اسی طرح سے جو شخص صوم رمضان کی حالت میں ہوتا ہے، عام طور پر وہ اللہ کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے اور گناہوں سے زیادہ بچتا ہے، اور یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور ایسے ہی جو شخص بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اسے غریبوں کے بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی تجربے سے ایک چیز سن کے آپ دیکھیں کہ بھوک میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیاس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، سن کے وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر خود اپنا تجربہ آپ نے کیا۔ آپ بھوکے رہے، آپ پیاسے رہے، آپ کو جو تکلیف ہوئی، اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ ایسے وہ غریب، وہ مسکین، یا وہ یتیم بچہ، یا وہ بیوہ عورت، یا مصیبت کے مارے وہ لوگ کہ جو لوگ پیٹ بھر کھانا نہیں پاتے اور جو لوگ پینے کے لیے صاف پانی نہیں پاتے، وہ لوگ کیسے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو جب یہ چیز بندہ سوچتا ہے تو اس کے دل میں رحمت و شفقت امڑ پڑتی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور ان کے لیے اپنا مال لٹاتا ہے۔ اور میرے بھائی، یہ بھی ایک طرح کا تقویٰ ہے اور تقویٰ کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صوم رمضان ہم پہ فرض کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر صوم رمضان فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ صرف چند دن ہیں۔ اللہ نے پہلے کہا کون فرض کیا گیا، کب فرض کیا گیا، کچھ نہیں بتایا کہ یہ صرف چند دن ہیں، یہ تھوڑے سے دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں جن کو تم گن سکتے ہو آسانی سے۔ جب زیادہ چیز ہوتی ہے تو آدمی آسانی سے نہیں گن پاتا، اور جب تھوڑی چیز ہوتی ہے تو انگلیوں سے گن لیتا، 5 یا 200 یا 15 20 30 تو اس طرح سے انگلیوں پہ آدمی گن لیتا ہے۔ اللہ نے کور بنائے ہیں، انگلیاں بنائی ہیں، گن نہیں گن پہنچ سکتے۔ تو اللہ نے کہا یہ چند ہیں جو گنتی کے دن ہیں جنہیں ہم گن سکتے ہیں، اور اس سے بتایا کہ آسانی کے لیے، ایک تو آسانی کہا کہ ان سے پہلے سے بھی فرق تھا، تم اکیلے نہیں ہو، اور پھر کہا تھوڑے سے تو دن ہیں۔ سال کتنے مہینوں کا ہوتا ہے؟ 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پورے کے پورے نہیں فرمائے، 10 مہینے نہیں فرمائے، آدھا سال 6 مہینے اللہ تعالیٰ نے صوم نہیں فرض کیا، بلکہ 3 مہینے بھی نہیں فرض کیا جو کہ 1/4 ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 1 مہینہ، 12 مہینے میں سے صرف 1 مہینہ فرض کیا، اور 1 مہینہ بھی پورا نہیں، آدھا، صرف دن، رات میں نہیں۔ رات میں خوب کھاؤ، خوب پیو۔ اور میرے بھائیوں، بہت ساری جگہوں پر جہاں کی آسانیاں ہیں وہاں تو دن بھی پورا نہیں ہوتا۔ صبح آدمی سو گیا، تیری کھا کے فجر پڑھ کے سو گیا، دوپہر کو بیدار ہو، سونے کی حالت میں بھوک کا کیا احساس، پیاس کا کیا احساس، تو وہ پورا دن بھی نہیں رہے گا، آدھا دن ہو گیا۔ تو چند دن ہیں، اور دن کے بھی مختصر گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو فرض فرمایا ہے۔ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور کتنی ہم لوگ جو ہے اس آسانی کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسانی کے ساتھ ایک آسانی اور دی، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان گنتیوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ عام طور پہ جب آدمی
سفر میں ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو صوم میں مشقت ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ان کی قضا دوسرے دنوں میں کر لیں. اگرچہ کہ آپ کی گرمی، آپ کا جب رمضان پڑا تھا تو سخت گرمیوں کے موسم میں پڑا ہو جس میں دن بھی لمبے ہوں، کوئی مشکل نہیں. اگر آپ نے اس کو قضا کیا ان دنوں میں جبکہ ٹھنڈی کا موسم تھا اور دن چھوٹا تھا، کوئی مشکل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا یا اس کے برعکس ہو کہ جو رمضان پڑا تھا سردیوں میں اور گرمیوں میں آپ کو قضا کرنی پڑ گئی، تو دوسرے دنوں میں آپ کو کر لینا ہے. اس کی برابری کا خیال نہیں کرنا ہے، بلکہ دن کے بدلے دن میں قضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور پھر جب بیماری ختم ہو جائے اور تندرستی لوٹ آئے، سفر ختم ہو جائے اور آدمی حالت اقامت میں ہو جائے، اپنے وطن میں پہنچ جائے، تو اس وقت آدمی آرام پانے کے بعد ان دنوں کی قضا کر لے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دیں. کیا مطلب اس آیت کا؟ ایسا ہے کہ جب ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم رمضان فرض فرمایا تو اسلام کے سارے احکام دھیرے دھیرے آئے ہیں، تدریجاً آئے ہیں، جب بیٹھ نہیں آئے. لوگوں کو صوم رمضان کی عادت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی کہ جن کے پاس طاقت ہو تو وہ صوم رکھنا چاہے تو رکھ لیں اور نہ رکھنا چاہے تو اس دن کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. جس دن آپ صوم نہیں رکھنا چاہتے، آپ کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی اور اس کے بعد ساتھ میں یہ رہنمائی بھی فرمائی تھی کہ اگر تم صوم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتری ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صوم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور وہ تو اور بھی بہتر ہے کہ آپ نے صوم بھی رکھتے مسکین کو کھانا بھی کھلا، یہ تو اور بھی بہتر ہے. اور آپ جانتے ہیں افطاری کروانے کا ثواب کہ اگر ایک بندہ دوسرے کو افطاری کروائے تو جس کو افطاری کروایا ہے اس کے صوم کا بھی پورا ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ایک تفسیر شاید کی یہ بھی کی گئی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں. عربی زبان میں اصل میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ جو لوگ مشقت کے ساتھ اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی جو صوم رمضان رکھ سکتے ہیں لیکن مشقت کے ساتھ، جیسے کوئی بوڑھا ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا بڑھیا عورت ہے یا حمل والی عورت ہے، تو ان عورتوں پر اور ایسے مردوں پر مشقت کے ساتھ روزہ وہ رکھ سکتے ہیں لیکن مشقت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ آسانی دی کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر مروی ہے اور یہ تفسیر بالکل صحیح ہے. اور اس طرح سے بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں اور حمل اور رضاعت والی عورتیں کر سکتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص نیکیوں میں سبقت کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. تطوع کہتے ہیں برادہ و رغبت، اپنی خوشی سے کسی کے جبر و اکراہ اور کسی کی زبردستی کے بغیر کوئی کام کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تطوع کرے، جو برادہ و رغبت کچھ کرے، نیکی کے کام کرے، جیسے صوم بھی رکھا، کسی کو رضا و رغبت سے کھانا بھی کھلایا یا رمضان کے علاوہ نفلی صوم رکھا تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صوم رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ اگر تم صوم کے فائدوں کو جانتے ہو، دنیاوی فائدوں کو جانتے ہو، اخروی فائدوں کو جانتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم صوم کو اپناؤ. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا چند دن رکھنا ہے، اس کی اللہ نے آگے تفصیل کی. وہ چند دن کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، انسانوں کا بھی خالق ہے، وقت کا بھی خالق ہے، چیزوں کا بھی خالق ہے، ساری چیزوں کا خالق ہے. سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس پیدا کرنے والے نے اپنی مخلوقات میں فضیلت و برتری رکھی ہے. کسی کو منتخب کیا ہے، کسی کو اختیار کیا ہے، کسی کو چن لیا ہے. چنانچہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں پہ منتخب کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں پہ برتری عطا فرمائی.
اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو سارے روئے زمین پر منتخب کر دیا اور مکہ کو سارے روئے زمین پہ برتری عطا فرمائی۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں پہ منتخب کر دیا اور ان کو سارے فرشتوں میں برتری عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت میں منتخب کر دیا اور ساری امت سے زیادہ صحابہ کرام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو مہینوں میں منتخب کر دیا اور سارے مہینوں میں اسے فضیلت و برتری نصیب فرمائی۔ اسی طرح سے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں، رمضان کی آخری 10 راتوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا، انہیں بقیہ ساری راتوں میں فضیلت عطا فرمائی، اور دنوں میں ذوالحجہ کے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا اور باقی سارے دنوں سے فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ سورہ قدر کی آیت مہینوں میں منتخب کر دیا اور سارے مہینوں میں اسے فضیلت و برتری نصیب فرمائی۔ اسی طرح سے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں، رمضان کی آخری 10 راتوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا، انہیں بقیہ ساری راتوں میں فضیلت عطا فرمائی، اور دنوں میں ذوالحجہ کے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا اور باقی سارے دنوں سے فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ سورہ قدر کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب وہی خالق ہے، وہی پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس میں سے اختیار کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کو باقی مہینوں میں منتخب فرمایا اور اسے باقی سارے مہینوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ یہی وہ مہینہ ہے جسے ہم صبر کا مہینہ کہہ سکتے ہیں، جسے ہم تقوی کا مہینہ کہہ سکتے ہیں، جسے ہم شب قدر کا مہینہ کہہ سکتے ہیں، جسے ہم سخاوت کا مہینہ کہہ سکتے ہیں، جسے ہم قرآن کریم کا مہینہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھی ہیں، اور صبر، ہر طرح کا صبر اس مہینے میں پایا جاتا ہے۔ صبر کا مہینہ ہے، اس میں آدمی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے اور نیکیوں پر جمے رہنے کے لیے بھی بندہ صبر کرتا ہے، اور اس میں اللہ کے بندوں نے اس میں جہاد بھی کیا، جو کہ صبر کی چوٹی ہے ایک طرح سے جہاد۔ اور چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے 2 بڑے غزوے اسی رمضان مبارک میں تھے۔ کون کون سے آپ جانتے ہیں؟ ایک غزوہ بدر جو اسی رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا ہے سن 2 ہجری میں، اور 17 رمضان کو جس دن یہ غزوہ ہوا اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی یادگار قائم کر دیا۔ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، کہ وہ فرقان کا دن تھا جس دن حق و باطل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمیز کر دیا، حق الگ ہو گیا اور باطل الگ ہو گیا۔ 313 مختصر تعداد میں 79 مسلمان 1000 سے ٹکرا کر کے اور غلبہ پاتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صبر کا مہینہ رکھا ہے، اور ان بدری جو وہ صحابہ جو رمضان میں بدر کی لڑائی میں لڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برتری عطا فرمائی۔ باقی صحابہ کرام ان کا جو درجہ ہے، باقی صحابہ کرام کو درجہ حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ دوسرا غزوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں فرمایا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سے اس مہینے میں ہوا ہے، اور اللہ کی تقدیر سے جو دوسرا غزوہ ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ فتح مکہ، مکہ کی لڑائی، کہ جس میں مکہ جو کفر و شرک کا مرکز تھا اور جو قریش کی برتری کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا مرکز تھا، وہ رمضان کے مہینے میں ختم ہوا اور توحید کا زلزلہ بلند ہوا اور وہاں سے اذان کی صدائے نماز پکاری گئی۔ تو بہرحال یہ غزوہ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا اور رمضان میں ہوا، اور غزوہ بدر یہ سن 2 ہجری میں ہوا، 17 رمضان کو ہوا۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم نے صبر کہاں ہے؟ اگر ہم ذرا اپنا جائزہ لیں تو ہم لوگ صبر کس طرح کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دیکھ لیتے ہیں، بیڑی سگریٹ پینا، تمباکو پینا ایک لت ہے، اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جیسے کھانے سے صبر کرتے ہیں، پینے سے صبر کرتے ہیں، اس گناہ سے بھی صبر کرتے ہیں، لیکن مغرب کی اذان ہوئی اور صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ افطار اسی سے کرتے ہیں، جیسے آپ نے دن بھر صبر کیا، اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تمباکو نوشی حرام ہے تو آپ پوری طریقے سے چھوڑ دیں۔ جیسے آپ 12 گھنٹے چھوڑ سکتے ہیں ویسے 24 گھنٹے چھوڑ سکتے ہیں، جیسے ایک دن آپ چھوڑ سکتے ہیں ویسے 2 دن اور 1 ہفتہ چھوڑ سکتے ہیں،
اور اسی طرح سے پھر آپ پورے سال انشاءاللہ اور پوری زندگی چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ایسے اگر ہم نے صبر کیا تو انشاءاللہ بڑے گناہوں پر ہمارا صبر اور آسان ہوگا۔ اسی طرح سے ہم ایک مثال اور لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ فلمیں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، سیریل دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اجنبی عورتوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ کیا اتنا بھی صبر نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں بند؟ رمضان میں اجنبی عورت پہ نگاہ نہیں ڈالیں، اس پہ صبر کریں گے، اور بلکہ رمضان کو ہم اللہ کی اطاعت کے لیے خاص کریں گے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اگر بندے نے رمضان کے مہینے میں کر لیا تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں اس کے لیے یہ چیز اور بھی آسان ہو جائے گی۔ صبر میں اب اور اگر آگے بڑھتے جائیں تو بہت ساری چیزیں گنا کرتے ہیں۔ صلاۃ کی پابندی پہ صبر، علم حاصل کرنے کے لیے صبر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے صبر، اور یہ سارے صبر کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بھرپور بدلہ دینے والا ہے، آپ کے بدلے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صوم کے تعلق سے خاص طور پہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ باقی نیکیوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ 10 گنا بدلہ دیتا ہے، 10 گنا سے 700 گنا تک بدلہ دیتا ہے، لیکن صوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حد نہیں رکھی، بے حساب بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم کے لیے رکھا ہے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بات اسی کی چل رہی تھی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کو ہم اردو میں مہینہ کہتے ہیں۔ شہر اصل میں شہرت سے ہے، کیونکہ جب چاند نکل جاتا ہے تو مہینے کی ایسی شہرت ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسی لیے شہر کہا گیا۔ پھر رمضان، رمضان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رمضان کے معنی اصل میں ہوتا ہے رمضا یا روزوں کے معنی ہوتا ہے جلا دینا۔ جب عربوں نے مہینوں کا نام رکھا تو یہ مہینہ اس گرمی میں تھا جس میں کہ جو ہے آدمی گرمی سے جلنے لگتا ہے اور تپنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی صلاۃ اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کا پیر جلنے لگے۔ اوابین کی صلاۃ، اسی کا دوسرا نام صلاۃ الضحیٰ ہے۔ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین یہ ایک ہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین ہے، بات صحیح ہے۔ صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ چاش کی، جس کو چاش کی نماز کہتے ہیں، وہ ہے تو جس وقت اونٹ کے بچوں کا پیر جلنے لگے۔ اور رمضان کو جو ہے رمضان کا نام پڑ جانے کے بعد اس مہینے میں اس کا یہ معنی بھی اہل علم نے کیا ہے، چونکہ ایک صائم کا اندرون جلنے لگتا ہے سخت پیاس کی وجہ سے، اس لیے اس مہینے کا رمضان نام رکھا گیا، یا اس وجہ سے نام رکھا گیا کہ گناہ جل کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صوم رمضان کو ادا کرے تو گناہ جل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے رمضان کا نام پڑا۔ تو میں بہت سارے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رمضان کو ادا کرے تو گناہ جل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے رمضان کا نام پڑا۔ تو میں بہت سارے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن پاک ایک دن میں یا ایک رات میں نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے لیے غار حرا میں قرآن نازل ہوا پہلی بار، اور اس کے بعد 23 سال کی مدت تک نازل ہوتا رہا۔ تو پھر اس کا کیا مفہوم ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ اس کا مفہوم یا تو یہ ہے کہ اس کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تھا، وہ یہی مبارک رات تھی، وہ یہی قدر والی رات تھی، چاہے وہ سورہ دخان کی آیت میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، یا سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور دونوں راتیں ایک ہیں جو کہ رمضان میں پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ وہ عظیم مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل عظیم اپنے بندوں کو اتارا، قرآن نازل کیا، جس قرآن میں ہر طرح کی
دینی اور دنیاوی مصلحتوں کی رہنمائی موجود ہے، ہدایت موجود ہے، حق کی وضاحت موجود ہے، باطل اور حق میں تمیز کر دینے کی کھلم کھلا نشانیاں موجود ہیں، اہل سعادت اور اہل شقاوت، نیک بختوں اور بدبختوں میں فرق کرنے والی چیزیں موجود ہیں. تو ایسی فضیلت والا مہینہ ہی اس لائق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صوم رمضان کی عبادت فرض کرتا اور اسے عبادت کا خاص موسم قرار دیتا. اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صوم رمضان ہوتا تھا تو قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم اسی میں نازل ہونا شروع ہوا ہے اور اسے ہم قرآن کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورا قرآن ایک بار ختم کرتے تھے، اور وہ سال جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کر فرمایا. قرآن مجید کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ رمضان میں کہیں ہم نے 1 بار ختم کیا، ہم کوئی کہا ہم نے 2 بار ختم کیا، کوئی کہا ہم نے 3 بار ختم کیا، اور کوئی اس سے کم یا اس سے زیادہ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ختم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ایسے پڑھتے چلے جاؤ اس کا کچھ حاصل نہ ہو؟ قرآن نازل ہونے کا مقصد، قرآن کی تلاوت کا مقصد اور قرآن کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کیا فرمایا؟ کانا قلوبہم قرآن، آپ تو چلتے پھرتے قرآن سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو کچھ تھا آپ نے اس کو عملی شکل میں بتایا. تو قرآن کا مقصد، تلاوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے الفاظ، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم کو پڑھنے نہ آتا ہو تو انگلش پھیر سے چلے جاؤ. کیا حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں. قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو آدمی پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے احکام پہ عمل کرے. قرآن آپ نے ضرور ختم کر لیا، آپ سوچو کہ آپ نے اس کے حکموں کی پابندی کی؟ کیا آپ اس کے روکی ہوئی چیزوں پہ رکے؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا قرآن مجید کی تلاوت آپ کے لیے مبارک ہو. اور اگر آپ ایسے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے اور نہ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں آپ کو اپنے اس عمل پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور آپ کو نئے سرے سے سوچنا چاہیے کہ ہمارا عمل یہ کیسا ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل میں تمیز کر دینے والی چیزیں ہیں. پھر فرمایا امن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو شخص اس مہینے کو پا جائے، اس مہینے میں صوم رکھے، جو بھی قدرت والا ہو، تندرست ہو، حاضر اور موجود ہو تو وہ رکھے. اور جب سارے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے سوائے اس کے جو عذر والے ہیں تو سب صوم رکھیں گے، اور جب ہم سب اکٹھا صوم رکھیں گے تو انشاءاللہ صوم رکھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صوم کو متعین کر دیا. اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ جن کو طاقت ہو مسکین کو کھانا کھلائیں، چاہے تو صوم رکھیں چاہے تو کھانا کھلائیں. لیکن یہاں اللہ نے متعین کر دیا، اس چیز کو ختم کر دیا. اللہ نے کہا کہ جو شخص بھی صوم کو پا جائے، صوم کے مہینے میں تندرست ہو، قدرت والا ہو، اپنے وطن میں موجود ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو ایسا آدمی صوم رکھے. اللہ نے حکم دے دیا اور منسوخ کر دیا پرانے حکم کو. ایسا کسی کو شبہ ہو سکتا تھا، شاید بیمار کے لیے بھی معافی ختم ہوگی، شاید مسافر کے لیے بھی معافی ختم ہوگی، کسی کو شبہ ہو سکتا تھا. اس لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دوہرا دیا تاکہ یہ شبہ ختم ہو جائے اور جو ہے لوگوں کے لیے دلوں میں کسی طرح کا شک باقی نہ رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. بار بار اس بات کو اللہ دوہراتا ہے. دیکھیے آسانی کے آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں فرمائی. ایک تو فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں میں فرق تھا، تم سے اکیلے فرق نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھوڑے سے دن ہیں، چند دن ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیمار ہو، اگر مسافر ہو تو اس نے بھی معاف کر دیا، بعد میں قضا کر لینا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں رکھتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا تک اپنے بندوں کو پہنچانے کے لیے جو دین بھیجتا رہا، اور خصوصاً آخری دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو انتہائی آسان ہے. اور پھر اگر کسی عارضی چیز کی وجہ سے، بیرونی ملازمات کی وجہ سے اگر کہیں مشکل آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری آسانی دے دیتا ہے.
پہلے سے آسان ہے، لیکن پھر مشکل پڑی تو پھر اللہ نے آسانی دی، اور وہ آسانی دو شکلوں میں ہوتی ہے، یا تو ہلکا کر دیا جاتا ہے عبادت کو، اور یا تو ختم ہی کر دیا جاتا ہے، معافی کر دیا جاتا ہے۔ آپ اگر اس کی تشریح کی جائے تو پورا دین اس میں چونکہ داخل ہو جائے گا۔ جیسے مان لیجیے آپ سے سلاد پڑھنا فرض ہے، سلاد آپ پہلے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، جو ہے لیٹ کے پڑھ نہیں سکتے، اشاروں سے پڑھو، اس سے بھی نہیں پڑھ سکتے، معاف کرنا بے ہوتی کیا اللہ۔ تو اس طرح سے یہ عبادتیں اللہ نے آسان رکھی اور آسانی پہ بھی آگے آسانیاں دی ہیں، اور اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود کیسے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان آسانیوں کو کے باوجود گرانی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے حکموں کو ہلکا کر دینا چاہتا ہے، آسان حکم دیتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والے سے زیادہ کون سی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنی کمزوریوں سے اتنا واقف نہ ہوں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمزوری سے واقف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہماری ایک ایک چیز کو، ہماری ایک کمزوری کو، طاقت کو، سب کچھ اللہ بھرپور طور پہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے داعیوں کو، اپنے مبلغین کو اور اپنے صحابہ کرام کو کہیں بھیجا کرتے تھے تو انہیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ آسانی کرنا۔ چنانچہ صحیحین میں، بخاری و مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، آسانی کرنا، لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا، لوگوں کو خوشخبری دینا، لوگوں کو نفرت نہیں دلانا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے بھیجا تھا۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بعد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ پہلے آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کوئی یہ سمجھے کہ رمضان کا صوم رکھنا ہے، 2 دن رکھو، 4 دن رکھو، برا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہن کو یہاں سے ختم کیا کہ نہیں، پوری زندگی کو مکمل کرنا ہے۔ اگر 29 کا رمضان ہو تو 29 پورا کرو، اگر 30 کا رمضان ہو تو 30 پورا کرو، گنتی مکمل کرو، چاند دیکھنے کے بعد یا 30 مکمل کرنے کے بعد ہی عید کرو، اور اسی سے ہی اللہ کا وہ مقصد حاصل ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون فرض فرمایا۔ اور جب مکمل ہو جائے تو اللہ کا شکر کرو، اللہ کی ہدایت پر، اللہ کی آسانی پر، اللہ کی توفیق پر، اللہ کے احکام کے بیان پر۔ یعنی اللہ نے یہ عبادت آپ کو بیان کر دی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فائدہ ہے۔ اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا تو ہم کو سمجھ میں آتا کہ اس میں اتنا فائدہ ہے۔ تو اللہ نے جو بیان کیا اس پر بھی اللہ کا شکر کرو، اور اللہ نے جو توفیق دی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجیے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ انہیں بھی میرے حکموں کو ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ رشد و ہدایت پر آئے رہیں۔ صوم رمضان کا بیان چل رہا تھا، بیچ میں دعا کا بیان آ گیا۔ بیچ میں دعا کا کیسے بیان آ گیا؟ یہ اس لیے میرے بھائیوں کہ صوم کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور دعا کو بدل نہیں کرتا، اور جب بندہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا ادا نہیں کی جاتی، اس میں سے ایک شخص ہے صوم رکھنے والا جب تک کہ افطار نہ کرے۔ تو اسی لیے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اصل میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے تو ہم چپکے چپکے اللہ سے کوئی بات کہیں، یا اللہ دور ہے ہم بلند آواز سے اللہ کو پکاریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اللہ کے نبی جب لوگ پوچھیں تو آپ کہہ دیجیے میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے بارے میں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ بندوں سے کیسے قریب ہوتا ہے۔ ایک تو بندوں کی باتوں کو سن کر کے، بندوں کو دیکھ کر کے، یہ عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہے کہ ان کی ہر حرکت دیکھ رہا ہے، ان کی تمام باتیں سن رہا ہے اور ان کی پوری نگرانی کر رہا ہے۔ اور جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس طرح قریب ہے کہ ان کی دعاؤں کو سن رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، ان کی حمایت کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے،
ان کی نصرت کر رہا ہے تو اللہ کی قربت کے اعتبار سے ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے, ان کی حمایت کر رہا ہے, ان کی تعریف کر رہا ہے, ان کی نصرت کر رہا ہے تو اللہ کی قربت کے اعتبار سے ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں. دعائیں دو طرح کی ہیں, ایک کو کہتے ہیں دعائے سوال اور ایک کو کہتے ہیں دعائے عبادت. اللہ اکبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دعا ہے. اللہ اکبر دعا, الحمدللہ دعا ہے, ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. سبحان اللہ دعا ہے, میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. لیکن آپ نے اللہ سے مانگا نہیں مانگا, صرف آپ نے اللہ کی تعریف کی. اس کو کہتے ہیں دعائے عبادت. اور ایک کو کہتے ہیں دعائے سوال. جب آپ اللہ سے مانگیں جیسے کہ اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے, اللہم ارزقنی, اللہ مجھے روزی دے, اللہم اشفنی, اللہ مجھے شفا عطا فرما, میری بیماری کو دور کر دے, اللہم اقض عنی الدین, اللہ میرے قرض کو تو ادا کروا دے, قرض کو ادا کر دے. تو اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کرتے ہیں تو یہ دعائیں سوال ہے, اللہ سے آپ مانگتے ہیں. تو چاہے اللہ سے مانگیں اور چاہے اللہ کا ذکر کریں, ہر دعا کو اللہ سنتا ہے اور ہر ایک کو قبول کرتا ہے اور ہر ایک کا جواب دیتا ہے. آپ نے اللہ سے کچھ مانگا اور آپ کو نہیں ملا تو کیا آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ ہوگی, کیونکہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں. اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اللہ قبول کرتا ہے. دعا کی قبولیت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا اللہ وہی دے دے. قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مصیبت آپ سے آنے والی تھی, اللہ نے اسے ہٹا دی دعا کی وجہ سے. تیسری صورت یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ثواب رکھ دیا. تو یہ ساری صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی. اور جو ہے اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بھی صورت آپ کو نہیں ملی تو آپ کو اپنے عمل پہ نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ہم میں کیا غلطی ہے, کیونکہ جب کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک مسافر کا ذکر کیا کہ وہ جب سفر میں جاتا ہے اور پراگندہ بال ہے, پراگندہ حال ہے, اس کے بال بگڑے ہوئے ہیں, کپڑے میلے کچیلے ہیں, وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اے رب پکارتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی دعا کو اللہ سنتا نہیں, کیونکہ اس کی غذا حرام سے, اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے, اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ تو اگر حرام ہمارے استعمال میں, ہماری غذا میں, ہماری خوراک میں, ہمارے لباس میں اگر حرام شامل ہو رہا ہے تو ہمیں نظر ثانی کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت رک سکتی ہے. لیکن اس کے بغیر اگر آپ کے یہاں ایسی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کو اور یقینی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. چاہیے اہل ایمان کو کہ اللہ کی بات کو مانیں اور اللہ کے ایمان لائیں تاکہ وہ رشد و ہدایت کے قائم رہیں, انہیں ایمان کی ہدایت اور توفیق نصیب ہو, عمل نیک اعمال کی توفیق نصیب ہو. تو جب آپ اللہ کے حکموں کو مانیں گے اور اللہ کے ایمان لائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت بھی ہوگی اور اگلی زندگی میں آپ کو صحیح راہ پر, صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت نصیب بھی ہوگی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے روشنی پیدا کر دے گا. تو میرے بھائی اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں, اگلی جو ہے آیت, یہ آخری آیت ہے جو صوم رمضان سے متعلق ہے اور اس کے بعد قرآن مجید میں صوم رمضان کا بیان مکمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیانت کر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم کو معاف کر دیا. اب تم اپنی عورتوں سے مباشرت کرو, یعنی ان کے ساتھ ہم بستری کرو, بوسا دو, چمڑے سے چمڑا ملاؤ, ساری چیزیں اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور جو اللہ نے رزق دیا ہے تمہارے لیے اس کو تلاش کرو, اس کو تلاش کرو. کیا لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جیسے بیویوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد لکھ دیا ہے, بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ تم کا دامن رہو اور اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ نہ استعمال کرو. تو ان ساری چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اسے تلاش کرو.
اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے یعنی فجر واضح ہو جائے، یعنی رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا جب کلیئر ہو جائے واضح ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہو اور بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو نہ، پھر اس کے بعد اپنے صوم کو رات ہونے تک مکمل کرو اور تم اس حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اصل میں جب ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم فرض کیا تو اس وقت سورج کے حکم یہ تھا کہ صلاۃ عشاء تک یا سونے سے پہلے تک آدمی کھا سکتا ہے پی سکتا ہے اور بیوی کے قریب جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی سو گیا یا صلاۃ عشاء ہو گئی اس کے بعد نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام کو بڑی مشقت ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے غلطی کر بیٹھی، رات میں اپنی بیویوں سے مل لیا یا اور دوسری چیزیں ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا اور پوری رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے اور پینے کے لیے ہم کو آزاد کر دیا، جب تک کہ اذان فجر نہ ہو جائے، جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، فجر صادق طلوع نہ ہو جائے، تب تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کو اور عورتوں کے ہم بستری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا اور جائز کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ان کو کھانا حلال کر دیا، صبح ہونے تک پینا حلال کر دیا، عورتوں میں ہم بستری حلال کر دیا، تو کچھ لوگوں کو یہ صبح ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کے لیے ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ایک حالت ایسی ہے کہ جب تم عورتوں کے قریب نہیں جانا یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں لیکن میل جول یعنی بات کر سکتے ہیں، اکٹھا بیٹھ سکتے ہیں، مل جل سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، خیریت کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ہم بستری نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی حالت ہے؟ اعتکاف کی حالت ہے۔ اسی لیے اعتکاف کی حالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا کہ جب اعتکاف میں کوئی ہو تو فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جس وقت مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو اس وقت عورتوں سے ہم بستری نہ کرو۔ اور اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کیا ہے اور آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کی پاک بیویوں نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ کہاں اعتکاف کیا ہے؟ مسجد نبوی میں۔ آپ کی بیویوں نے کہاں اعتکاف کیا ہے؟ مسجد نبوی میں، یعنی گھروں میں اعتکاف نہیں کیا ہے۔ تو اعتکاف عورتیں بھی اگر کریں گی تو مسجد ہی میں کریں گی، اپنے گھر میں اعتکاف کرنا ہی صحیح ہے۔ اور چاہے اعتکاف کرے چاہے مرد اعتکاف کرے، اعتکاف مسجد ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر امن نہیں ہے، ان کے لیے انتظام نہیں، تو اعتکاف واجب نہیں، لازم نہیں، نہ اعتکاف کریں۔ اگر ان کے لیے سہولت ہے مسجد میں تبھی وہ اعتکاف کریں، اور مسجد ہی میں اعتکاف کریں گے تو قبول ہوگا۔ گھر میں اعتکاف نہیں کیا جاتا، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا مساجد، مسجدوں میں، اور یہ عام ہے ہر مسجد میں۔ مسجد جس کو وہ لوگ مسجد سمجھتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد اس جگہ کو سمجھتے تھے جہاں پر 5 وقتہ صلاۃ ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں 1 وقت یا 2 وقت کی صلاۃ ادا کی جاتی ہے تو اسے مسجد نہیں، جس میں صلاۃ 5 وقتہ ادا کی جاتی ہے اسی میں اعتکاف کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے، اور جمعہ کی شرط نہیں ہے کہ وہ جامع مسجد ہو، جامع مسجد کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے حدود کا ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پار نہ کرو، اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی حد ہے، ان سے قریب نہ جاؤ۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ممنوع چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ چیز منع ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منع ہونے کا ایک دائرہ اللہ نے کر دیا، یہ منع ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی نہ وہ چیز کرو اور نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو جس کی وجہ سے وہاں تک پہنچ جاؤ۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی مثال دے کر کے اور اللہ کے حدود کی مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ ایک شخص جو کہ کسی چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چرا رہا ہو تو ظاہر بات ہے خطرہ ہے کہ وہ قریب چلانے کی وجہ سے اندر بھی گھس سکتا ہے۔ اگر میڑ سے کھیت کے میڑ سے اگر آپ چلا رہے ہیں جانور کو تو ہو سکتا ہے کہ اندر بھی آپ کا جانور گھس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریب بھی مت جاؤ، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اللہ کی ممنوع چیزیں ہیں۔ اور جہاں جو ہے عمل کرنے والی چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس کو پار نہ کرو،
کو پار نہ کرو. یہ حد متعین کر دیا گیا, عمل اسی کے اندر ہو, اور اسی کو کہا جاتا ہے غلو نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو ایسے ہی لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ بچ جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کھول کے واضح طور پر اپنی آیتیں اپنے بندوں کے لیے بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے, کوئی حجت نہ رہے کہ ہم کو پتہ نہیں. پوری طرح سے اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے, اور یہ اللہ کا رحم و کرم ہے. اور اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے, اللہ کے فضل کی وجہ سے بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے, اور جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے حلال و حرام تاکہ بندہ ان چیزوں سے بچ جائے. اللہ نے حق بھی بیان کر دیا ہے, باطل بھی بیان کر دیا ہے. اگر ہم کو سیکھیں گے نہیں تو وہ ہماری اپنی کمزوری مانی جائے گی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے, دین کو مکمل کر دیا ہے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم. تو میرے بھائیوں, یہ جو ہے صوم کے تعلق سے چند باتیں رہیں جو آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں عرض کر دی گئی, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محبت کے ساتھ ان کو پکارا ہے اور کہا ہے کہ اے ایمان والوں تم پر صوم فرض کیا گیا ہے, انشاءاللہ اسی محبت کے ساتھ, اور ان کی محبت دونوں جانب سے ہوتی ہے, بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, تو اسی محبت کے ساتھ ہم بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں انشاءاللہ لگ جائیں گے. اور اگر ایسا لگ جائیں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کی زندگی میں وہ انقلاب آئے گا کہ آپ اسے نہ صرف محسوس کریں گے بلکہ اپنے سامنے پائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد رکھو, یعنی اس کے حدود کو اور احکام کو یاد رکھو تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا اور اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر مدد کے لیے حاضر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے, اور تمام اعمال پر نیک نیتی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اور اتباع سنت کی پیروی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. موضوع تھا صیام رمضان, فرضیت اور احکام, جس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی نادر اور مفید باتیں ہمارے سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کری ہوئی باتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. آپ لوگوں کے پاس سوالات اگر رمضان کے تعلق سے ہیں تو بھیج دیں. حاضرین کرام اسلامی بھائیوں, آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تقریر کے درمیان بہت ساری پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے. انہی پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اوپر ماہ رمضان کا صوم کیوں فرض کیا ہے, اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دیا ہے. لعلکم تتقون. فرضیت صیام کے اہم مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہے کہ صوم کا پابند مسلمان مومن یا ماہ رمضان میں صوم رکھنے والا مومن بندہ یا بندی کے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے.